اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت موسیٰ بن مہتر مجددی صاحب ترکیسری ابھی مل گیا، میں نے کہا ان کا حق ہے جو سنایا جائے۔ سب سے پہلے میرا جانا ترکیسری تو ہوا فلاح دارن، وہاں کی وضو مشہور مولانا یونس صاحب والا شروعی سے وہی جاتے تھے، سبھی جاتے ہیں۔ مجھے اس وقت تو شاید میں نہیں گیا، ہمیشہ چلنے کی معذوری کی وجہ سے تھوڑا چلنا پڑتا ہے، جاتا ہی ہوں۔ بہت صاحب کرامات، بہت اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب نسبت ان کو عطا فرمائی تھی۔ نکل گیا میں سنا دوں، میرا حق بھی ہے ان کا سنایا جائے۔ حضرت یعقوب صاحب کو سنایا رحم اللہ، اسی درجے کی یہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ دنیا جلدی پڑھوں گا تاکہ کچھ ہو جائے۔ ولادت و تربیت۔ ولادت کی تاریخ یقینی طور سے معلوم نہ ہو سکی، مگر قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سن 1254 میں، سن 1254 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ بہت ہی کم عمر تھے کہ والد محترم کی وفات ہو گئی، یتیم ہو گئے۔ بہت برکات ہے ہمارا، وہاں قرآن سے خاص شغف، آپ کو معلوم ہے ان کو خاص شغف تھا۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی برکت سے وہاں برکت آئی، مشہور ہے یہ۔ ہمارا لڑکا اسامہ وہی تو پڑھا، کتنا عمدہ پڑھتا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، زبردست۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اس کو مقبولیت دیا پڑھنے کے بعد، اللہ کا شکر ہے۔ اس حقیقت کا لڑکا ابھی راستے کہیں پر دو نماز میں امامت کیا تھا، ایک آدمی آئے کہہ رہے تھے مولانا کیسا پڑھتا ہے ہمارا پوتا، جو ہے وہاں کے آدمیوں نے کہا کیسا پوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ماشاء اللہ۔ آپ بہت ہی کم عمر تھے جو والد محترم کی وفات ہو گئی اور یتیم ہو گئے، اس لیے آپ کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ کے ہاتھوں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو زمانے رضاعت میں حضرت مولانا نظام الدین صاحب مجددی کی خدمت میں لے گئی۔ وہی ان کی بھی قبر ہے، مجددی سے نظام الدین مجددی، جو افاغانہ میں سے تھے اور ترکیسر میں مقیم تھے۔ حضرت نے آپ کو اسی وقت برضا اور رغبت اپنی فرزندگی میں لے لیا، بچے تھے، یہ ماں لے گئی چھوٹی۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو زمانے رضاعت میں حضرت مولانا نظام الدین صاحب مجددی نقشبندی کی خدمت میں لے گئی، جو افاغانہ میں سے تھے اور ترکیسر میں مقیم تھے۔ حضرت نے آپ کو اسی وقت برضا اور رغبت اپنی فرزندی میں لے لیا، بس یہ میرا لڑکا، باپ نہیں تھے، اور فرمایا کہ ان کو روزانہ میرے پاس لایا کرو، بس پھر چنانچہ آپ کی آمد و رفت اسی وقت سے حضرت کی خدمت میں رہنے لگی۔ بعض فقراء نے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے ولی کامل ہونے کی شہادت دی تھی۔ ابھی کوئی بیان کر رہا تھا مولوی حنیف وغیرہ شیخ یونس کے بارے میں کہ جب گزر گئے تب کیا ہوا، اسے یاد نہیں آ رہا، لیکن ہے واقعہ انہوں نے بیان کیا مجھ سے بڑھتے ہوا کہ جب ان کے قبر سے گزر گئے، کچھ دور چلے گئے، تب ان کو نیند لگ گئی تھی، ان کے ماں یونس صاحب کو، شیخ علی، پھر بیدار ہوئے، کہا مجھے یہ بڑا ٹھیک سے نہیں ہے، لیکن ہے واقعہ، مجھے یاد نہیں آ رہا میرے پاس۔
ذریعہ معاش آبائی پیشہ ذمہ داری تھی، مگر اسباب ایسے پیش آئے کہ اکثر حصہ ذمہ داری کا طرف ہو گیا۔ باقی مادہ حصہ جب کافی نہ ہوا تو ابتداءً حضرت کا یہ معمول رہا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ جاتے اور بیچ کر گزارا فرما دیتے۔ پھر کچھ زمین اللہ نے دلوا دی تو آپ نے زراعت شروع کی اور وقت وفات تک اپنا کسب وہی ہے، کسب حلال۔ لکھا کسی مولانا عبدالشکور صاحب، وہ لکھنے والے امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی نے آپ کی مستقل سوانح لکھی ہے، پتا بھی نہیں۔ بکرامات موسویہ تحریف ہے، اسی سے عرض کر کے کچھ حالات درج کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ خود بنفس نفیس زراعت کے کام انجام دیتے، مثلا ہل جوتنے اور بونے اور کاٹنے وغیرہ کے۔ بعض اہل علم مریدین نے عرض کیا کہ حضرت ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں، لکھنؤ کے جاتے تھے، قضات وغیرہ بھی بڑے لوگ جاتے تھے، آتے تھے، اور آپ ایسے کام میں مصروف رہتے، ہل جوتے ہیں، ہم اتنے لوگ ہیں، مال سنیے کیا ہے، میں آتے ہیں اور آپ ایسے کام میں مصروف رہتے ہیں تو ہمیں شرم معلوم ہوتی ہے، ہل جوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر میں کیا بھیک مانگ کر کھلاؤں؟ تو وہ آتے ہو تو بھیک مانگے کھلاؤں، اس وجہ سے کھیل جو کر کے آپ دیکھیے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، مطلب یہ یاد نہیں رہا بھیک مانگ، اگر زمانے میں بیان کرتا یہ کبھی نہ کرتا، کیونکہ میرے دیر میں نہیں تھا، بھیک مانگ کے کھلاؤں، اس طرح سے کتاب دیکھ کے پڑھ لگے۔ اگر آپ محنت اور مشقت خواہ وہ کسی قسم کی ہو اس کے کرنے میں آر محسوس نہ فرما دیتے۔ جہاں ہم لوگ ٹھہرتے ہیں پہلا وہ جو احاطہ ہے وہ انہی کا ہے، گھرا ہوا ہے، ان کے کچھ پاکستان وغیرہ میں لوگ ہیں گھرا ہوا، بہت عمدہ لوگ ہیں۔ جہاں پہلے ہم ٹھہرتے تھے اس کے آگے انہی کا بہت بڑا احاطہ ہے۔ کرنے میں آر محسوس نہ فرماتے کھیتی، اگر آپ پسند فرماتے تو پیری مریدی کے ذریعے فتوحات کی اس قدر کثرت ہوتی کہ آپ کو ان مشغلوں کی حاجت نہ رہتی، مگر آپ نے اپنے اختیار سے اس کو گوارا نہ فرمایا۔ پیری مریدی سے ہم نے کھائیں گے، ہم کھلائیں گے۔ آپ کے پڑھنے کی مفصل حالت معلوم نہ ہو سکی، غالباً تعلیم مکمل نہ تھی، بلکہ ابتدائی تعلیم عربی و فارسی اور اردو سے واقف تھے۔ حافظ قرآن تو نہ تھے، مگر تراویح میں حافظ سے کوئی غلطی ہوتی تو لقمہ دے دیتے۔ یہی امام محمد احمد صاحب کا بھی تھا، ماشاء اللہ۔ قرآن مجید بہت اچھی طرح عربی لہجے میں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ اہل حاجت کا آپ کے دروازے پر ہجوم رہتا تھا۔ کوئی تعبیر مانگتا، کوئی پھونک ڈلواتا چاہتا، کوئی اپنے مقدمے کے لیے دعا کراتا، باوجود کہ آپ اکثر سخت مریض رہتے تھے تاہم اہل حاجت سے عذر نہ فرماتے تھے۔ اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ مولانا، میں شکریہ کے طور پر کہتا ہوں کہ ایسی کتاب بھی گئی ہے کہ مجلسی واز کے لوگوں نہیں کہتا، مجلسی میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی 11 جلد ہے نا، یہ ایسی 11 جلد ہے، جہاں سے کھولیے یہی سب ہے۔ اسے اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجھے بہت اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر ہیں، ان کے باطنی انفاس قدسیہ ان کے ہیں، انفاس قدسیہ، اس کے فیوز و برکات سے کوئی محروم نہیں رہ سکتا۔ پڑھے ان کے حالات کو بہت آسان زبان میں ہے، اور یہ نہیں کہ کتابت عبداللہ کوئی مختصر باری، لیکن یہ ہے کوئی کتاب ایسی لکھی ہوئی نہیں ہے الحمدللہ اتنی صاف
پیسہ لگتا ہے. ابھی جیسے 2,000 سے 3,000 5,000 وہ اللہ. اس وجہ سے میں نے کہا کہ اتنے صاف سب کتاب ایسی ہماری صاف. کوئی کتاب ایسی نہیں چھپتی جو پڑھی آنکھ. ابھی میں نے پڑھا ہے, آنکھ میں درد ہو گیا رات. دوربین میں سب لیے ہوئے تھا, کچھ کام نہیں آتے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا. ارے دوسری کتاب تھی, تفسیر تھی, باریک لکھی ہوئی. اللہ کا شکر. آپ سب کام نہایت کشادہ پیشانی سے کر دیا کرتے تھے. بعض لوگ آپ کو سامنے ہی سخت بات کہتے تھے, مگر آپ کو بالکل غصہ نہ آتا تھا, بلکہ وہی سے جب اپنی حاجت لے کر آتا تو اس کا کام کشادہ روئی سے فرما دیتے تھے. آپ کسی کی غیبت و شکایت نہ کرتے تھے. فائدہ مند یقیناً صوفیہ صافیہ کے اخلاق, اس یقین نے لکھا, یقیناً صوفیہ صافیہ کے اخلاق ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. یقیناً صوفیہ آج کے زمانے میں ڈاننا, پھٹکارنا, بھگانا, اس کو صوفیہ سمجھایا تھا بعض لوگ نے. صوفیہ تھا. یقیناً صوفیہ صافیہ کے اخلاق ایسے ہی ہوا کرتے ہیں, اور غیبت سے بچنے کا تو بزرگان دین من جملہ صفات صدیقین کے فرماتے ہیں. غیبت سے بچنے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آہ سرد کا کھینچنا آپ کا معمول تھا. اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی حال کی مطابقت تھی. اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی حال کے مطابق تھی. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر حزین رہتے تھے. اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہت محبت اور لطف و برتاؤ کرتے تھے. ہمیشہ ان کو دین کے متعلق اچھی اچھی نصیحتیں کرتے تھے. اپنے مزاج کے خلاف اگر کوئی بات دیکھتے تو صبر کرتے. مہمانوں کے آنے سے بہت خوش ہوتے, اور کم ایسا ہوتا کہ کوئی مہمان آپ کے ہاں نہ ہو. اکثر اہل علم و فضل آپ کے یہاں آیا کرتے تھے. اب یہ لوگ بزرگ نہیں, معمولی لکھنؤ والے تھے, بہت بڑے عالم تھے. عبدالشکور صاحب مریدی تھے. فرماتے تھے مہمانوں کے عبدالشکور صاحب کو بھی ایک گناہ مجدد کہا گیا ہے. شیعوں کے وہ جاتے مستقل رہتے تھے, خیمہ ڈال کے. فرماتے تھے مہمانوں کے آنے سے ہم کو کھانا اچھا ملتا ہے. ویسے روٹی ان کی وجہ سے کچھ رعایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں مہمانوں کے آنے سے ہم کو کھانا اچھا ملتا ہے. جب کوئی مہمان نہیں ہوتا تو ہم کو کھانا روکھا ملتا ہے. جب گھر میں کچھ عدالت یا معذوری ہوتی تو کھانا اپنے ہاتھ سے پکا لیتے. بوقت ضرورت اپنے اہل و عیال کا کپڑا خود ہی سی لیتے. یہ سب اعمال و آداب اتباع سنت کا کرشمہ ہے. یہ ہم نے لکھا ہے. یہ سب اعمال و آداب اتباع سنت کا کرشمہ ہے, جو نہایت رفیع و محمود حال ہے. جو اتباع سنت حضور جو نکال لیتے تھے اپنی جیسا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. مجاہدہ. آپ بیماری کی حالت میں 25,000 اور حالت صحت میں 50,000 مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. کل تھا نا ماں یعقوب صاحب نے کہا لکھا 3 پہر چاہیے. اس کا طریقے دوسرے بزرگ بھی کہہ رہے ہیں. دعا نہایت تضرع و زاری سے دیر تک مانگا کرتے تھے. ہمارے بزرگوں کی تعلیمات, بلکہ آداب, بلکہ مجاہدات اور ریاضات, جس کی وجہ سے اللہ تک پہنچے. دعا نہایت تضرع و زاری سے دیر تک مانگا کرتے تھے. نماز فجر کی اذان جامع مسجد میں ہمیشہ آپ ہی دیا کرتے تھے. جامع مسجد جاتا میں اسی لیے اتنی سیڑھی اتنی بڑی جا ہی نہیں سکتا. میں نے کہا اب نہیں جا سکتا بھائی. میں گیا تھا, ایک بار نماز وہیں پڑھتا تھا میں فجر کی. بیعت کے سلسلے میں آپ کا معمول. حضرت کی یہ عادت تھی کہ طالبین سے بیعت نہ لیتے تھے. بغیر بیعت کے طالبین کو فائدہ ہوتا تھا. فرماتے تھے سلوک کے لیے بیعت کو ضروری نہیں ہے.
محبت رکھنی چاہیے، اسی سے سب کام ہو جاتا ہے. یہی ہمارے حضرت بھی کہتے ہیں، بہت اپنی بنیاد محبت پر رکھو. ہم نے حضرت تھانوی سے تعلق کی بنیاد محبت پر رکھا، عقیدت پر نہیں. ہر بنا محبت، ہر بنا ٹوٹ سکتی ہے لیکن محبت کی بنا ٹوٹ نہیں سکتی. چنانچہ حضرت حکیم الامت ماشاء تھانوی بھی یہی فرماتے. لیکن سب تعلیمات کو لکھتا رہتا ہوں، وہی آپ دیکھ لیں. اس زمانے اس کتاب کے لکھنے کا حاصل ہی یہی ہے کہ میں اپنے اکابر کی تعلیمات سے اس کو جوڑ دوں اور دکھلا دوں کہ ہمارے اکابر جو کیا ہے متکلمین کی تبعیت میں کیا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. پوری کتاب کو خلاصہ یہی میرے، اسی لیے کتاب شروع ہی کیا تھا کہ متقدمین اور متاخرین کی تعلیمات کی ایکسانیت میں لکھ رہا ہوں. ہے سنا کہ نہیں ہے؟ ہر طرح جہاں ایسا ہوا ماتھانی ایسا کرتے تھے تاکہ جڑ جائے متقدمین کے سیرت ان کی تعلیمات سے. اللہ قبول فرما رہے ہیں. حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ اصلاح نفس ضروری ہے، بیعت ضروری نہیں بلکہ مسنون ہے. بس واجب، اسلام واجب ہے اور بیعت مسنون ہے. حق تعالیٰ نے بفوائے حدیث اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل آپ کو اقسام و انواع کے بلایات میں مبتلا فرمایا گیا ہے. مالی نقصانات بھی بہت آپ کو پہنچے. کبھی بیل مر گیا، کبھی بھینس مر گئی، کبھی زراعت میں نقصان آ گیا، اور ثمرات القلب یعنی اولاد کے نقصانات بھی آپ کو پہنچتے تھے. نیند آپ کو حرارت ہمیشہ رہتی تھی جس کی آپ کچھ پرواہ نہ کرتے تھے اور وہ آپ کے کاموں میں خلل انداز نہ ہوتی تھی. اسی حرارت کی حالت میں سب معمولات پورا کرتے تھے. سر میں درد اکثر رہا کرتا تھا، پیٹ میں ایک خاص قسم کے درد کا دورہ ہوا کرتا تھا. جب تک خفیف رہتا تھا اس وقت تک تو آپ پیٹ کو باندھ کر سب کام کرتے رہتے تھے، مگر جب شدت ہوتی تو بے ہوش ہو جاتے. یہ اللہ انبیاء. نقشیر اکثر پھوٹا کرتی تھی اور استسقاء کا بھی مرض تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب کا بھی 19 امراض تھے کہ ہر مرض موت کے لیے کافی تھا. 19 یا 17 کو لیے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب. کوئی بیماری نہیں. اسی لیے اتنی کتابیں لکھوا دی. تفسیر عزیزی لکھا نہیں، خود ایسی تفسیر صفحہ ہستی پر ایسی تفسیر نہیں علماء کہتے. بسیط عرض پر ایسی تفسیر نہیں. ابو الحسن صاحب نے کوشش کیا، دعا کی، اللہ تعالیٰ سے قابل ہے. ابھی نہیں آئی نا، دیکھ کر کے. ان تمام مسائل میں کبھی آپ نے جزا فضا نہ کیا. جب کوئی پوچھتا کہ مزاج کیسا ہے تو وہی بشاشہ فرماتے کہ الحمدللہ بہت اچھا ہوں. اخیر میں بخار شدید میں مبتلا ہوئے اور بڑھتا ہی رہا. قبل وفات ذکر بالجہر جاری ہوا، نقشبندی سے ذکر بالجہر جاری. آخر اسی حالت میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی دلنواز صدا آپ کے سب مبارک میں پہنچی. یہ دیکھیں بیان کیا ہے. یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ ان کو سنایا گیا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. دیکھیے مثال بھی آ گئی. آخر اسی حالت میں پھر کیا مصیبت مرانا، جس کو اللہ بلائے اس طریقے سے، مصیبت کی کیا پرواہ. یہ مسائل صرف اسی لیے تھے کہ یہ نظائر کو سنائی جائے زندگی میں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کہ دل نواز صدا آپ کے سب مبارک میں پہنچی اور آپ نے اپنا روح مبارک قبلہ کی طرف پھیر کر وہ آواز بلند کہا کہ تمام حاضرین نے سنا، اور اسی نام پاک پر آپ کی گویائی ختم ہوئی اور روح مقدس فتح ہوئی.
ان کے انہوں نے سنا اس کو، دل نواز صدا آپ کے سمے مبارک پہنچی اور آپ نے اپنا روح مبارک قبلے طرف پھیر دیا. جب یہ سنا فوراً قبلے طرف پھیر دیا. پھیر کر بآواز بلند کہا کہ تمام حاضرین نے سنا، اور اسی نام پاک پر پھر کر بآواز بلند اللہ کہا. یہ ہے جب یہ یا نفس المطمئنہ یہ سنا تو کہا اللہ، اور پھر دیا ختم. میں حاضر ہوں، آپ بلا رہے ہیں تو میں حاضر ہوں. اور اسی نام پاک پر آپ کی گویائی ختم ہوئی اور روح مقدس بتاریخ فلاں رفیق اعلیٰ جل مجدہ کے جوان میں پہنچ گئے. انا للہ و انا الیہ. اپنے پیر مرشد حضرت مولانا نظام الدین صاحب کی قبر کے پاس جو ترکیسر ضلع سورت گجرات میں ایک حضیرہ کے اندر ہے مدفون ہوئے رحمہ اللہ. اس میں ایک بزرگ کی اور قبر ہے. حضرت کی وصیت کے مطابق خام رکھی گئی. خام ہے. آپ سوئم چہلم سے بھی منع فرماتے تھے. کوئی بھی اللہ قبضہ وہاں ہے کہ اس کو توڑ کر کے بنانا چاہتے لیکن نہیں. کوئی مکتب بھی قائم کر دیا گیا، کبھی کچھ ہوا. اب تک کچی ہی ہے، باقی بننے نہیں دیا. آپ سوئم چہلم سے بھی منع فرمائے گئے اور فرمائے کہ مرنے کے بعد صرف یہ کرنا ہے کہ جو مسافر میرے یہاں آئے ان کو کھانا کھلاتے رہنا. شیخ موسیٰ نے طریقت حاصل کیا حضرت شیخ نظام الدین صاحب سے، اور انہوں نے شیخ محمد جان شیخ الحرم سے، اور انہوں نے شاہ غلام علی دہلی سے، اور انہوں نے شاہ مرزا ملحد جہاں سے، انہوں نے سید نور محمد بدایونی سے، انہوں نے شیخ سیف الدین ابن خواجہ محمد معصوم سے مجدد، اور انہوں نے اپنے والد ماجد شیخ احمد مجدد الفسانی سے. اس کے بعد سلسلہ نقشبندیہ معروف ہے. دوسری کتاب میں ملاحظہ فرمائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سلسلے عالیہ کے فضول و برکات سے بہرور فرمائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان کے پرپوتے مکرم مشتاق احمد ابن محمد سلیمان سورت میں قیام پذیر ہیں اور اس حقیر سے خاص تعلق رکھتے ہیں اور بہت محبت فرماتے ہیں. یہ بہت دنوں سے تلاش میں تھے. اب کیا کہوں میں، سب لوگ گئے. علماء جاتے ہی تھے وہاں طیب صاحب وہاں علی. کہا ہم کو نقشبندی مجددی چاہیے پیر. نقشبندی مجددی. اب کہتے جب میں گیا تو وہاں کے ایک بہت بڑے جو سار نکالتے انہوں نے ان کے پوتے کو لکھا کہ نقشبندی مجددی آ گیا. اس دن امام محمد احمد ساری نسبت کام آئی ہم کو. چشتی تو تھے وہاں، علی میاں جاتی تھے وہاں، طیب صاحب جاتی تھی، ایک دو بزرگ جاتے تھے وہاں. کسی بات نہیں. کہا مجھے نقشبندی مجددی چاہیے. ان کے پوتے ہیں ابھی بس وہاں جو مرید ہوئے ہیں مجھ سے وہ ہیں. ہاں سورت میں ملتے ہیں بہت اس سے آگے پر پوتے ہیں. تو کسی نے جب میں گیا تو فوراً ان کو فون کیا. وہ آئے. میں نے کہا سمجھ لیجیے. کہا سمجھیں ایسے انتظار کر رہے ہیں آپ کا، ہم جلدی موری کیجیے. فجر سے پہلے تہجد بہت بات ہو گئے. وہ مجھ سے ہے ابھی بہت لکھا ہوا ہے. سب حل جوتے رہتے تھے. جوتنے میں اپنے مریدین کو توجہ فرماتے تھے. حل جوتے رہتے تھے. مریدین پیچھے پیچھے اسی میں نسبت کا انکار کرتے تھے. بہت زبردست.
اللہ تعالیٰ نے بہت عالی مقام عطا فرمایا، بہت بڑا۔ اتنے امراض کے بعد یہ سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ ہم لوگ بہت دیر سے بیان کرنے یہ تو ہر نفس مطمئنہ، ان کو ہوا تھا، انہوں نے سنا، یہ شاید یہ ہے کہ سب لوگوں نے سنا، کچھ آواز آئی، انہوں نے زور سے اس کو اللہ کا وفات، میں عالم ہوں۔ ان کے پیر کا بھی سنا دیتا ہوں، وہی ان کی بھی ہے لیکن زیادہ ان کے ہیں جاتے ہیں۔ مولانا سید نظام الدین نقشبندی افغانستان کے علاقہ باجوڑ کے رہنے والے تھے۔ سلوک کی تعلیم و تربیت مولانا شیخ محمد جان شیخ العالم سے حاصل کی، جو حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلوی کے خلفاء میں سے تھے۔ دہلوی حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلوی بہت بڑے آدمی، یہی سلسلہ ہے ترک وغیرہ میں، یہ انہی کا سلسلہ ہے۔ اب بھی جو سلطان ہیں وہ انہی سلسلے میں بیٹھ ہے وہ، اور ان سے ملاقات مجھ سے ہے حرم میں، جن سے بیٹھ شیخ محمود احمد حرم میں ملاقات ہوئی، اللہ کا شکر ہے۔ ابھی کوئی گیا تھا، ابھی کو مدہوش رہتے ہیں، کسی نے کہا کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں آپ کی ملاقاتی سے، ہندوستان سے آیا ہوں، میں ان کو بلا لیا، اجازت لے دیے مسافر کی۔ ہم نے کہا معلوم کسی نے، اب سب زیادہ نام بھی نہیں لیتا، وہ گئے، انہوں نے کہا یہ تعارف کرایا کہ میں ان کا آدمی ہوں جن سے آپ کی ملاقات ہو چکی ہے حرم میں، بلا لیا، چلا جا مانا۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے بڈھے ہیں، ہم سے زیادہ عمر ہے۔ بہرحال شیخ کی خدمت میں آپ مدت دراز تک رہے، یہ خود ان سے فقر و سلوک کے تعلیم کے علاوہ عملیات کا فن بھی حاصل کیا ہے۔ شیخ کے حکم مطابق آپ نے بڑا مجاہدہ، ریاضت اور محنت سے شاقہ برداشت کی۔ یہ مجاہدہ تو سب کے لیے ہے، مگر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بڑی چیز ہے تو بڑی محنت بھی چاہیے، اللہ ہم سب کو توفیق۔ شیخ کے حکم مطابق آپ نے بڑا مجاہدہ اور ریاضت اور محنت شاقہ برداشت کی، تب تو ان کے خلیفہ ایسے ہوئے، اور انہی کے ہمراہ ہندوستان سے مکہ معظمہ بھی تشریف لے گئے، جہاں کافی مدت تک مقیم رہے۔ اس کے بعد شیخ نے آپ کو مکہ معظمہ سے رخصت کیا اور بقول شخص اپنی آدھی روحانی کمائی آپ کو عنایت کر دی، روحانی کمائی۔ ہندوستان آتے وقت شیخ نے آپ کو یہاں قیام کرنے کی جگہ کا بھی اشارہ تعین کر دیا تھا، وہاں جا کے رہنا ترکی سے۔ ہندوستان آتے وقت شیخ نے آپ کو یہاں قیام کرنے کی جگہ کا بھی اشارہ کر اور وہاں کی کچھ علامتیں بھی بتا دی تھی، چنانچہ اسی مطابق آپ نے ترکیسر کو اپنا مستقر بنایا۔ ہے کچھ نورانی ہے ترکیسر، ہے نا؟ سب سے پہلے وہیں گیا میں، اب تک جاتا ہوں، ہزار آدمی رہتے ہیں، مجھے ہے ہی نہیں، درمیان میں بھی گیا تھا میں، آپ آئے تھے چل، وہاں کے مضامین بھی کچھ اور ہوتے ہیں، مضامین بھی کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ دعا کہ یہ لکھ رہے ہیں وہ لوگ لکھ جائے، بہت کوشش اس وقت تو بہت ہے نا، آپ کو پتا آگے تھا لکھ کر کے اشارہ بھی ہے کہ آ رہا ہوں۔ وہاں کی کچھ علامتیں بھی بتا دی تھیں، چنانچہ اسی مطابق آپ نے ترکیسر کو اپنا مستقر کرا دیا۔ سب سے پہلے یہ حقیقت ترکیسر ہی تو گیا ہے، 10 سال بندی کے لیے بلایا تھا، ہے نا؟ آپ تھے تھا، ہم کو عقیدت یہ شبہ تھا کہ ہم کو بلایا کہ کسی کو اور بلایا، ظاہر کہ اتنی بڑی جگہ پر کوئی ہے کہ نہیں، آپ کو حال راستے میں مجھ کو نہیں بلایا، اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے ان لوگوں کو، مجھ کو بلا رہے ہیں،
سچ کہتے ہیں. پوچھیے آخر میں جب اسٹیشن پہ آپ نے کہا دیکھو وہ لوگ آئے ہیں تو وہ مولانا عبداللہ کابودی کے لڑکا تھا ہاں. تب مجھے یقین کہا کس کو لیا ہے؟ کہا قبوزما کو لے کے آئے الہ آبادی. اچھا مجھے تب میں گیا. میں نے تو غلط فہمی ہو گئی, کسی اور کو بلانا چاہا میرا نام لے دیا. ہاں یہی دلیل ہے, مجھے اپنا بدل نہیں کرتے کہ 3 جگہ پر میں آ سکوں. اللہ کا شکر مستقر بنایا. آپ کی بے شمار کرامات اور کشف و ادراک کے واقعات مشہور ہیں. آپ ایک طویل عمر پا کر آپ نے ترکیسر میں 1283 میں وفات پائی. ایک ٹیلے پر جہاں پہلے سے کسی کامل درویش کی خبر موجود تھی آپ کو دفن کیا گیا. اب اس کے ارد گرد حجرہ بنا دیا گیا. نور اللہ مرحوم عہد رفتہ کے چند علماء مشائخ کا ذکر کسی نے کیا ہے. یہ پروفیسر عبداللہ فاروقی جو بڑے لوگ ہیں نے اپنی کتاب عہد رفتہ کے چند علماء مشائخ میں آپ کا تذکرہ فرمایا ہے. اسی سے یہ مضمون معقول ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان برکات کے کوئی بھی برکات سے مالا مال فرمائے. ہم لوگ تو اتنے مجاہدات بھی نہیں کر سکتے, تھوڑی سی بات میں دل بےتاب ہو جاتا ہے, دماغ پریشان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدات جتنا ہو کر نہیں چاہیے, اپنے نفس کے خلاف تو کم سے کم شریعت کے خلاف تو نہیں کرنا چاہیے. بہت زیادہ مجاہدہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے. معاملات کی صفائی مجھے بہت خیال رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاملات کی صفائی, اخلاق کی بلندی, ذکر و اذکار کی کچھ پابندی, اس طریقے کے لیے اصل ہے. اخلاق کی درستگی, معاملات کی صفائی اور کثرت ذکر کی پابندی, 3 چیزیں ہیں. کلیہ کے طور پر میں کہتا ہوں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس وقت کچھ بیماریاں ہیں, کچھ ہیں پریشانیاں. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے ان پریشانیوں سے ہم سب کو نجات دے. ابھی عبداللہ کو بیماری بلڈ پریشر کی ہوگی تو اس کی وجہ سے دل بہت حد سے, وہ عبداللہ کو جو تھی ان کو ہو گئی, سب کام وہی کرتا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. پورے حساب کتاب سب وہی رکھتا ہے, ہم کچھ نہیں جانتے. بہت بڑا کام. آپ نے خود بھی کہا ہے کہ اتنا کام تو 3, 4, 5 آدمی برابر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے, بچوں کو بھی, اور جو ضروریات ہیں اللہ ہم سب کو پوری فرمائے, اور مجھے بھی توانین عطا فرمائے. اللہ سے صحیح تعلق نسبت پیدا فرمائے. سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا, بس دعا کی. اللہم صلی اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بچوں کو بھی الحمدللہ, لڑکے بھی ہمارے محبوب بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں الحمدللہ, سب نے ہی کسی درجے میں ہیں. سب کو طریق پر آمد فرما, سب کو اپنی محبت نسبت سے سب خراب فرمایا. جو حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں حسن زن کی بنا پر اللہ تعالیٰ حسن زن کا ان کو صلہ عطا فرمائے. حسن زن خود ایک عمل ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کر آپ حضرات کو بھی ثمرات اور اس کے اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.